السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ریلیجنز کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ریلیجن نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انسان کی ڈیولپمنٹ ہوئی نا، آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوا ہے نا انسان کا. اس کی برین جو ہے اس کی دنیا سے پہلے انسان کیو میں رہتا تھا، پھر ویجیٹیرین ہو گیا ہے، پھر ایگریکلچر کرنے لگ گیا، پھر اور ماڈرن ہوا آہستہ آہستہ آہستہ. آج کل تم لوگ واٹس ایپ اور آئی فون اور آئی پیڈ لے کے پھرتے ہو. آج سے 20 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیزیں ہیں. اس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی نا، گریجول ڈیولپمنٹ ہوئی انسان کی. اور اسی طرح اب ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں، لنڈن سے بیٹھتے ہیں تو ہم آسٹریلیا چلے جاتے ہیں. اب ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع کرنے لگے ہیں اوپر سے 17 گھنٹے کی. پہلے کوئی سوچ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی جلدی ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے. تو اس زمانے میں جو مینز آف ٹرانسپورٹ تھے، کمیونیکیشن تھی، تعلق تھا، کانٹیکٹ انسان کا نہیں ہوتا تھا، تو مختلف چھوٹے چھوٹے قومیں تھیں نا. تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ٹھیک ہے. بلکہ ایک ایک وقت میں مختلف قوموں میں نبی ہوتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے رہے ہیں. کوئی نبی ایشیا میں ہے تو کوئی افریقہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے، ٹھیک. ہر وہ مذہب سارے جو تعلیم لے کے آتے تھے وہ ایک ہی تعلیم تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ہیں، اس کو ایک سمجھو اور آپس میں مل جل کے رہو اور ایک دوسرے کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ زمانے کی ڈیولپمنٹ جس طرح ترقی کرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ذریعے سے، مثلا موسیٰ کے ذریعے، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی بتا دیا تھا کہ آخر میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایک نبی آئے گا جو ساری دنیا کے لیے ہوگا. حضرت موسیٰ نے بھی پیش گوئی کی، حضرت عیسیٰ نے بھی کی ہیں. تو اور کسی کتاب جو ہے نا، بائبل نے بھی، تورات نے بھی، انجیل نے بھی، تورات نے بھی کہیں نہیں لکھا، نہ عیسیٰ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا کہ میں سب دنیا کے لیے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، اسرائیلائٹس کے لیے، جو قوم تھی، اسرائیلی تھے نا، ان کے لیے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کوئی بھی جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہ لاسٹ شیپ اور بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، ٹھیک، یہودیوں کے لیے آئے تھے. لیکن قرآن کریم نے کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تمام دنیا کے لیے آئے. اور ان سب نے پیش گوئی کی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جو تمام دنیا کے لیے آئے گا، اور ساری دنیا جو مذہب ہے نا، ہر دنیا کے مذہب، ان کی جو جتنے بھی ٹیچنگز ہیں یا ان کی کتابیں ہیں، ان کی جو ساری اچھی باتیں ہیں نا، وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی. اب قرآن کریم میں بعض باتیں پرانی بھی ہیں، ہسٹری کی باتیں بھی ہمیں پتہ لگتی ہیں. بعض حکم ایسے ہیں جو موسیٰ کو ملے اور جو ابھی تک چلنے چاہیے وہ بھی ہیں اس میں ہیں. اور اسی طرح نئی باتیں بھی، نئی شریعت بھی ہاں وسلم کو اتاری گئی، ٹھیک ہے. تو مذہب بہت سارے تھے اس لیے کہ پہلے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہر قوم میں ایک نبی تھا. پھر جس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی گئی انسان کی، تو پھر جب ایک موقع آ گیا کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے تھے، تو پھر آن وسلم کو بھیجا اور ایک بڑی کمپریہنسو تعلیم کے ساتھ بھیجا جو ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے ہے، ٹھیک. اس لیے لیکن جو بیسک تعلیم ہے وہ ہر مذہب کی ایک ہی ہے، اور ہر مذہب نے آخری زمانے میں ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی تھی جو آن وسلم تھے. اس لیے اللہ نے فرق نہیں کیا، اللہ نے زمانے کے حالات کے مطابق جیسی کنڈیشن تھی نا اس زمانے میں، اس کے مطابق ہمارے سے سلوک کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ انسان کی برین ڈیولپمنٹ نہیں ہو گئی ہے اور باقی ذرائع اور مینز وغیرہ بھی مہیا ہو گئے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی تعلیم کو بھیج دیا تاکہ وہ ایک کمپریہنسو تعلیم ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ جی، جزاک اللہ.